کہ جس طرح آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ رول آف ریگولیشن ہیں، جو ان رول آف ریگولیشن کو اوبے نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو توڑتا ہے، یعنی کہ حکم کو توڑ دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. جب غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا کچھ کو ہرجانہ، اس کو کچھ نہ کچھ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح خدا نے آدم اور ہوا کو جب باغ عدن میں ان کو جب رکھا تو خدا نے ان کو کچھ قوانین دیے، ان کو کچھ انسٹیٹیوشن دی، ان کو کہا، کچھ حکم دیے کہ ان سے آگے نہ پھلانگنا. لیکن انہوں نے ان حکموں کو نہ مانا. جب نہ مانا تو جس کے وسیلہ سے ان سے گناہ سرزد ہوا، نافرمانی کے سبب سے. اگر آپ فرمان کو مانتے رہیں تو پھر تو نافرمانی نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. سب نے گناہ کیسے کیا؟ کیونکہ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ ہم آدم کی اولاد ہیں، اور سرشتی طور پر ہمارے اندر نسل در نسل جو ہے وہ نافرمانی وہ چلتی آ رہی ہے، جس کے وسیلہ سے رسول ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہے، ہماری حالت ہے کس طرح کی. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نمبر 2، ریزلٹ آف آور کنڈیشن. ریزلٹ آف آور کنڈیشن، ہمارا اس بات کے اندر ہماری حالت کیسی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت کو ذرا تلاوت کیجیے. اکیس آیت 21 آیت کو پڑھنا ہے. 6 باب کی 21 آیت. پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو، ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے؟ جی، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے. ہاں، ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. مگر آگے پڑھیں. مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویا، آمین. آمین. اب گناہ جب بڑھ چکا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ موت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر تم خدا کے حضور آ جاتے ہیں ہم، نتیجہ تو موت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہو گئے. کیونکہ ان کا کیا ہے؟ ان کا انجام موت ہے. گناہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا پیدا کرتا ہے؟ پھر موت پیدا کرتا ہے. پھر موت پیدا کرتا ہے. اسی طرح ہماری حالت جو ہے وہ موت کے اندر تھی. کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن تو نے اس کو کھایا تو تو کیا ہوا؟ مرا تو نہیں تھا، لیکن روحانی طور پر موت کیا ہے؟ مرا. موت ایک جدائی کا نام ہے. وہ خدا کے ساتھ جو اس کی رفاقت تھی، اس کے اندر جدائی آ گئی. جب اب جسمانی طور پر بھی موت واقع ہو جاتی ہے، روح اور جسم کی جدائی ہے. روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے اور ہم اس کو موت کا نام دے دیتے ہیں. اور روح کہاں چلی جاتی ہے؟ جہاں سے آئی تھی. اور بدن کہاں چلا جاتا ہے؟ جہاں سے لیا گیا تھا. تو اس لیے خدا نے ان سے کہا تھا کہ جس دن تم نے یہ کھایا تو کیا ہوگا؟ تو مرا. اور اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا
اور خدا کے جلال سے مرحوم ہیں. لیکن اب خداوند یسوع المسیح نے ایک ایسا انتظام کیا اور ہماری قیمت ادا کی. ہماری کیا کی جی؟ قیمت ادا کی. کس سلسلے میں؟ صرف خدا کو انسان کے ساتھ محبت تھی. خدا کو کیا تھی؟ انسان کے ساتھ خدا کو انسان کے ساتھ کیا تھی؟ اور یہ محبت کیوں تھی؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ انسان کو کیسے بنایا تھا؟ اس لیے اس کے ساتھ محبت تھی کہ خدا نے اس کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا تھا. اس لیے خدا اس سے بڑا پیار کرتا ہے. اور اس کی پیار کی خوبی یہ دیکھیے، ایسی خوبی کہ اس نے اپنا روپ، کیونکہ انسان جو ہے یہ خدا نہیں بن سکتا، انسان خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان جو ہے اس کی سوچ محدود ہے، اس کے خیالات محدود ہیں، یہ خود محدود ہے. لیکن خدا کیا ہے؟ لامحدود ہے. اب لامحدود چیز جو ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. اس لیے خدا جو ہے وہ لامحدود ہے. اس نے انسانی روپ اتارا اور انسان کی شکل میں ہمارے درمیان آیا. رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت. اس نے کیسی محبت ہمارے ساتھ کی، اس کی محبت غور کیجئے ذرا. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی کیسے ظاہر کرتا ہے؟ ایسے ظاہر کرتا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. یسوع مسیح نے ہماری قیمت ادا کی. کرائسٹ پیڈ اوور سائن ڈیبٹ. ٹھیک ہے. اور اس کی شہادت جو بائبل مقدس ایکسپلین کرتی ہے وہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت ہے. ہاں جی پڑھیے ذرا دوبارہ. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. ہاں جی. کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. تو مسیح ہماری خاطر کیا ہوا جی؟ ہماری خاطر مر گیا. ہاں جی کیسے؟ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. ہاللیلویا آمین. خداوند خدا نے ہم سے ایسی